ہر دیوبندی، وہ لنگڑا ہو، لولا ہو، اپائج ہو، کانڑا ہو، بھیڑا ہو، لال ہو، پیلا ہو، کالا ہو، جیسا بھی ہو، وہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضور تو ہماری طرح بشر ہیں اور ہم حضور کی طرح بشر ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ پیر ہیں تو ہمارے بھی دو ہاتھ پیر ہیں، جس طرح ان کی شادی ہوئی ہماری بھی شادی ہوتی ہے، معاذ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے حضور ہماری طرح بشر ہیں۔ اچھا، تو نبی علیہ السلام کے متعلق کہنا کہ ہماری طرح بشر کا ہی کیا ترجمہ یہ کرنا کہ آدمی ہونے میں تو بھی جیسا ہو۔ کل تم نے بات کچھ اور کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کی طرح بشر بتانا کیسا ہے؟ ابھی بھی جو سوال کیا نا تم کا نہیں، کل کی بات پہ رہو بھائی، کل کی جو بات ہوئی تھی اسی پر بات ہوگی نا۔ آپ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور کو کافر کی طرح بشر بتائے وہ کافر ہے، کہا تھا نا یہ آپ نے؟ ہاں، لیکن آپ نے الگ بات کہی ابھی میں۔ نہیں، وہ تو الگ بات کہی ہے، انشاءاللہ میں وہ اور یہ سب کو ملا دوں گا، انشاءاللہ جوائنٹ کروں گا میں۔ اب سنو یار، میری سنو، پہلے ہی سوال میں نے ابھی فون کرتے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح بشر کہنا کیا ہے، تو آپ کا جواب یہ آیا کہ تم لوگ نبی علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہتے ہو، یعنی ترجمہ ہی کرتے ہو آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا بشر ہوں۔ تو یہ آپ نے کہا کہ یہ دیوبندی کا ترجمہ ہے، کہ یہ ترجمہ کیا گستاخی پر مبنی ہے؟ پہلے میری بات کو سنو، کیا کسی بڑے کی کہی ہوئی بات کو جواب نہیں دیتے یار؟ سنو، پہلے بات کو سنو، کسی بڑے کی کہی ہوئی بات کو کیا چھوٹا اپنائے گا؟ کیا گستاخی ہے یہ؟ پہلے میری بات کو سنو، جواب دو۔ وہ بات کی بات ہے، وہ کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔ بشر مانتے ہیں تو خیر البشر، نور مانتے ہیں تو نور البشر، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں، ہم دونوں مانتے ہیں اور دونوں قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ نور پہ بحث صحیح نہیں ہے، بشر پہ بحث ہے۔ تو نور تو تم حضور کو مانتے ہی نہیں ہو نا، تو نور پہ بات کیا کرو گے؟ تم متشابہ آیت پر اپنا ایمان و عقیدہ بنائے ہوئے ہو، جس سے عقیدہ بنانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کہاں پہ لکھا ہے؟ کیا کہاں پہ ایسا لکھا ہے کہ انما انا بشر مثلکم میں متشابہت آیت ہے، یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا؟ اچھا، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آیت محکم ہے یا متشابہ ہے؟ نہیں، یہاں وہ بات نہیں رہی، یہاں پہ چل رہی۔ پہلے مجھے یہ بتائیے، ید اللہ فوق ایدیہم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ؟ ارے یار عجیب تماشا ہے، بات چل رہی ہے بشر پہ، تم کہاں سے کہاں جا رہے ہو اور بول رہے ہو نور رسن کی بات نہیں۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، تو بتا دیجئے آپ مجھے کہ یہ جو آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ محکم ہے یا متشابہ؟ نہیں، بات اس سے نہیں ہو رہی نا۔ ارے بھائی آیت تو اچھا، قرآن پاک میں کتنے طرح کی آیتیں ہیں؟ بات اس پہ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک منٹ، قرآن پاک میں کتنی طرح کی آیتیں ہیں یہ بتائیں۔ آپ سے میں پہلے بھی معلوم کر چکا ہوں، اب بھی پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، پھر پوچھ رہے ہو، جواب بھی دے دیا میں۔ کب دیا تم نے جواب؟ ابے تم کو پتا ہی نہیں تھا، میں نے ہی بتایا تھا اس وقت بھی۔ میں تمہیں قرآن کی آیت کر کے بتایا۔ ایک منٹ، پہلے تو تم یہ ثابت کرو کہ میں بھاگ رہا ہوں، پہلے تو تم اب یہ ثابت کرو کہ میں بھاگ رہا ہوں۔ ثابت کروں؟ ہاں، میں بھاگا کب؟ تمہارا بھاگنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بشر پہ بات چل رہی، کوئی نور پہ جا رہے ہو۔ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جناب حضرات، اس نے جو پوچھا اس کا میں ثبوت دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، اور کہہ رہا کہ بھاگ رہے ہیں، بتائیے۔ ایک عام انسان سے یہ بات نہیں کر سکتے، ہمارے عالموں سے کہاں بات کر پائیں گے؟ فضول بکواس بہت کرتے ہو۔ فضول بکواس تم کرتے ہو، فضول بکواس تم کرتے ہو۔ دیکھیے، فضول بکواس تم نے کری۔ ارے ایک منٹ، تم کافر کی طرح ہمارے نبی کو بشر کہنے کی بات کر رہے ہو، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن کی طرح بھی بشر نہیں سمجھتے۔ تم وہاں سے بھاگ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کی لعنت ہو ایسے دشمنان رسولوں پر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال پر اعتراض کرتے ہوں، طنز کرتے ہوں۔ متشابہات کی میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اس سے پہلے، میں نے اس سے کیا آیت پڑھی تھی؟ ثابت کیا تھا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ، یہ میں تم کو پڑھ کر سنایا تھا۔ متشابہات اور محکمات کی آیت کو میں نے پڑھ کر بتایا تھا، پھر تم وہی
तुम भागते क्यों हो? मैं भागा कभी, ये बताओ जरा। तुमने एक मिनट भागने की सिफत गालिब है तो फिर तुम डींगे क्यों मारते हो? नूर हसन बिरलवी क्यों डींगे मारते हो तुम? अजगर देवबंदी डींगे मारना तुम्हारा काम है, नूर हसन डींगे नहीं मारता। नूर हसन मोहब्बत है तुम्हें तो खारिज से मोहब्बत है क्या तुमको? जब तुम ये एक सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हो कि नबी अलैहिस्सलाम को काफिर की तरह बशर कहना, हम तो नबी अलैहिस्सलाम को खैरुल बशर मानते हैं और काफिरों को शर्रुल बशर मानते हैं। तुम नबी अलैहिस्सलाम को शर्रुल बशर में शामिल कर दिया, जवाब दे नहीं पा रहे हो, भागते हो यहाँ से वहाँ, कभी हाथ की तरफ, कभी नूर की तरफ, कभी कहाँ कहाँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारा धर्म बातिल फिरके पर टिका हुआ है, तुम्हारा धर्म जो है बातिल अकीदे के बुनियाद पर है, तो फिर तुम क्यों डींगे मारते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमको चाहिए डूब कर मर जाओ या फिर तुम तौबा करो अपने धर्म से। बोल लिया। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम अपने आप को सुन्नी कहो, मुसलमान कहो। बोल लिया। बस जवाब दो कि नबी अलैहिस्सलाम को मेरा काफिर की तरह बसर करने का क्या है? गुस्ताख है कि नहीं? जब तेरी बात पूरी हो जाए तो बता देना, बोल ले जितना दिल चाहे। तुम पीछे बोल रहे, जवाब कहाँ दे रहे तुम? जवाब दो कि नबी अलैहिस्सलाम को काफिर की तरह बसर करना ये गुस्ताखी है या नहीं है? बोल लिया कि नहीं बोल लिया? हाँ बोला, जवाब पर देना। अब बोलना मत, आज ही भाग रहे तुम। मैं तेरे बीच में बोला नहीं, अब तू भी नहीं बोलना। नहीं तुम जवाब नहीं दोगे तो फिर तुमको पकड़ करो, तुम्हारी पकड़ करो, भागोगे पकड़ करो ना। मैं जानता हूँ ना तू कुत्ते की तरह भौंकेगा ही भौंकेगा। जब मैं नहीं बोला तेरे बीच में, तूने जो कहा क्यों नहीं बोल रहा है? मैंने कुछ कहा ही नहीं। बोल रहा है जो तूने कहा मैंने कुछ कहा नहीं। अगर तेरा और दिल चाहता है बोलने के लिए तो और बोल दे। पहले जवाब दे। देख सुन, नबी अलैहिस्सलाम को काफिर की तरह बसर करना गुस्ताखी या नहीं? काफिर तो काफिर है, हम उसको भी बेअदबी समझते हैं कि जो मोमिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपने आप को कहे या हुजूर को अपनी तरह बताए, अपने आप को हुजूर की तरह बताए या हुजूर को अपनी तरह बताए, ये भी बेअदबी है। मतलब क्या तर्जुमा? बात को समझे, पहले खामोश रहे। नहीं जरा बताओ ना, खामोश रहे, मतलब क्या है? कुत्ते के वाला खामोश है। मैंने तुझसे कहा था ना, मतलब क्या है? समझाओ मुझे। कहा था ना खामोश रहना। क्या ये तर्जुमा करना कि आदमी होने में तो मैं तुम ही जैसा हूँ, अबे तुम ही जैसा बशर हूँ, तो ये गुस्ताखी है? कुत्ते की तरह जानी हराम, मेरी बात सुन। तो कह रहा है बार हरामी देवबंदी जो है, देवबंदी जो कहता है अख्तरी बेगम और हुसैन खानम के हैज पीने वाला नूर हसन मरदूद, काफिर तो देवबंदी भी नापाक है। अख्तरी बेगम के हैज पीने वाला काफिर देवबंदी नापाक है और मुशरिक भी जो है नापाक है। हम तो एक मोमिन के लिए भी तो फिर इस बात को काफिर की तरह नबी को बशर मानना। कोई मोमिन मैं पूछ रहा हूँ तर्जुमा कुरान का तर्जुमा ये करना। मैं पूछ रहा हूँ कुरान का तर्जुमा ये करना, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, आदमी होने में तो मैं तुम ही जैसा हूँ, इसको अगर कोई तर्जुमा करे तो ये क्या है? गुस्ताख है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आजिज़ी इनकिसारी है। थानवी ने कहा मैं तो कुत्ते और सुअर से बदतर समझता हूँ। कौन सा देवबंदी है जिसने थानवी को कहा हो हमारा थानवी तो कुत्ते और सुअरों से बदतर था? तफसीर कहाँ की है? उसका जवाब दूंगा। तफसीर कहाँ की बताओ? निकाल के लेकर आओ थानवी को। ये तफसीर कहाँ की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप को, नबी अलैहिस्सलाम का बशर होना ये आजिज़ी के तौर पे है? नबी अलैहिस्सलाम का बशर होना आजिज़ी के तौर पर है? अरे यार पहले मेरी बात को सुन, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानना ये अकीदे में से है, आजिज़ इंकिसारी में से है। हाँ, और ये मुतशाबे आयत है, मुहकम आयत नहीं है। दूसरी बात मतलब इसको अकीदा नहीं बनाया जाए, ये अकीदा नहीं है। बात को सुन ले मेरी, ये अकायद में से नहीं है। अरे सुन ले, मैंने अकायद में से है कि नहीं है? हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलैहिस्सलाम को बशर मानना अकायद में से है कि नहीं है? अरे सुअर मेरी बात को सुन, मैं कहता हूँ शैतान मर्दू फिरौन हामान इब्लीस मर्दू जानवी खारिज कुत्ते बता नबी अलैहिस्सलाम को बशर मानना, नबी अलैहिस्सलाम बशर मानना अकायद में से इतना पता नहीं है दादा। ओ सारा रिक्शा ड्राइवर, ओ सारा रिक्शा ड्राइवर रोटी जानी मर्दू रोटी जानी मर्दू जानवी खारिज कुत्ते मुनाफिक बेदीन बदीन अहबद का आला तनासुर में पूछ रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम को बशर मानना अकायद में से कि नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम को बशर मानना अकायद में से कि नहीं है? देव का बंदर, तूने थानवी को कितनी बार सुअर और कुत्ते से बदतर कहा? बोलता क्यों नहीं है सुअर? नहीं बोला हूँ मैं। क्यों नहीं बोला साले सुअर? तूने उसने तो कहा है कि मैं सुअर और कुत्ते से बदतर हूँ। हाँ तो अकीदे में से है। अरे सुअर की औलाद उसने कहा है ना, तो कहना उसने तो कहा है ना कि मैं तो अपने आप को तो आजिज़ी इंकिसारी से कहा है, तो अकायद में से नहीं है ना? तुम बताओ ये बशर मानना अकीदा है कि नहीं है ना? उसने कहा तो है ना। अच्छा
اچھا مطلب اگر کوئی عاجزین کے ساتھ کہے وہ کہ ہمارا تھانوی تو کتے اور سور سے ہی بدتر تھا. ہاں تو مطلب کسی کا یہ کہنا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا بشر ہوں، یہ عقائد میں سے نہیں ہے، یہ عاجزین کے ساتھ. یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، ہم دونوں مان رہے ہیں، مگر سور کی اولاد. تو مجھے یہ تو بتا دے کہ نبی علیہ السلام کو سور کی اولاد کہہ دیا. میں تو استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو تو نے کتنی بار نبی علیہ سور اور کتے سے بدتر بتایا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. اور سور بتاتا کیوں نہیں ہے؟ تو نے کتنی بار تھانوی سور کو سور اور کتے سے بدتر بتایا؟ بول. استغفر اللہ معاذ اللہ. نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے متعلق کہہ رہا ہے سور کی اولاد. استغفر اللہ معاذ اللہ. کتنا بڑا کافر ہے، کتنا بڑا گستاخ ہے یہ، کتنا بڑا گستاخ ہے یہ. نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ ہے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. میں پوچھ رہا ہوں میری بات کا جواب دے. کتنے ایسے دیوبندی ہیں جو تھانوی کو سور اور کتے سے بدتر بتاتے ہیں؟ بول. نہیں کہتے ہیں. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ سور اس نے تو کہا اپنے آپ کو، میں سور سے زیادہ بدتر ہوں. عقائد میں ان کا کہنا عقیدہ نہیں ہے. آج سور کی اولاد اس نے کہا تو ہے، کم سے کم اس کی بات کو تو دہرا سکتے ہو کہ ہمارا سور سے بدتر بتاتا تھا. اچھا اس کا کہنا عقیدہ ہے. ارے بھائی تمہارے لیے اس کی بات معتبر ہے نا، تو عقائد میں تو جائے گا تمہارا. ارے پھر وہی بات، پھر وہ اندھی لولی لگڑی بات کو چلا رہا ہے. سور حرامی ولید بن مغیرہ ابن تیمیہ کی ناپاک اولاد جب تھانوی کتے اور سور سے بدتر بتا رہا ہے تو تبلیغی جماعت میں جا کے کہتے کیوں نہیں ہو؟ ہم ایسی جماعت میں رہتے ہیں جس جماعت کے لوگ کتے اور سور سے بدتر ہیں. میری بات سن. تو اگر تیرا احمد رضا اپنے آپ کو کتا کہے تو کتا کہتا ہے کیا؟ تاکہ بیان میں کہتا ہے احمد رضا کتا صاحب ہے. احمد رضا وہی بات تو میں کتا ہے کر رہا ہوں. کیوں نہیں کہا؟ میں وہی تو تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تیرے یہاں بھی تو کہا ہے احمد رضا نے، یا سو عقیدہ بنایا تو عقیدہ بنایا کیا؟ ابے سور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کتا سور سے بدتر ہیں، نور الحسن رضا خانی اعلیٰ تناسل احمد رضا کا اعلیٰ تناسل دیکھ رہے ہیں جناب حضرات. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کی طرح بشر بتانا آیا ہے سور. اس سور کی اوقات دیکھو کہ میرے نبی کو سامعین میں احمد یار خان نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح بتایا ہے. یہ سور حرامی پوچھ رہا ہوں بھاگ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں جناب حضرات، یہ ہے دیو کے بندر، دیو کے پجاری، شیطانی نطفے کی پیداوار. احمد رضا کا پجاری، اختر رضا پجاری، احمد اعلیٰ تناسل اختری بیگم حسین نجم کے حیض پینے والا مردود جماعتوں میں چلا جاتا تھا. وہ اوقات نہیں ہے، اوقات نہیں ہے تو کیوں دینے مارتا ہے؟ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے. اوقات نہیں ہے، تیری اوقات نہیں ہے تو کیوں دینے مارتا ہے؟ احمد رضا کا پجاری، کی محنت کا نتیجہ احمد رضا کا پجاری ثابت ہو گیا کہ یہ حرامی ہمارے نبی کو کافر کی طرح بشر بتا رہا ہے. یہ سور حرامی استغفر اللہ معاذ اللہ. جال حق میں کبھی سور اور کتے سے بدتر کہا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح بشر مانا ہے. جال حق کے اندر، جال حق کے اندر احمد یار خان نعیمی نے نبی علیہ السلام کافر کی طرح بشر مانا ہے کہ نبی علیہ السلام کافر کی طرح بشر کہنا گستاخی ہے نہیں. یہ مردود اپنے ہمارے اوپر تھوپتا ہے. حرام خور. یہ نور الحسن رضا خانی جو ہے اپنے مفتی کا عقیدہ جو ہے احمد رضا مردود جہنی خالص کتا کا پجاری جو ہے یہ نور الحسن احمد رضا کا اعلیٰ تناسل جو ہے نور الحسن یہ اپنا کفریہ شرکی عقیدہ جو ہے علماء دیوبند کو تھوپتے ہیں. مردود ابو جہل کا نطفہ، فرعون کا نطفہ نور الحسن، نور الحسن فرعون کا نطفہ، نور الحسن ابو لہب کا نطفہ، نور الحسن ابو جہل کا نطفہ، نور الحسن اختری بیگم حسین خانم کا حیض پینے والا مردود جہنی خالص کتے. یہ کہا ہے نور الحسن مردود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرح بشر بتایا. یہ اس نے یہ کہا ہے. تسلیم کر لیا. صفحہ نمبر بتا. استغفر اللہ معاذ اللہ. وہ حرامی صفحہ نمبر بتا جال حق کا. حرامی بھاگ صفحہ نمبر بتا. سن احمد رضا اعلیٰ تناسل نور حسن سن. سور حرامی تو صفحہ نمبر بتا. احمد رضا کا اعلیٰ تناسل نور حسن سن. احمد رضا کا اعلیٰ تناسل پجاری نور حسن سن. صفحہ نمبر 167 میں ہے. ٹھیک ہے 8167. ہاں نور حسن رضا خانی 167 ہے. 167. ہاں ایک منٹ. حاضر ناظر کے بحث میں باب حاضر ناظر کے بحث تیرا لوتی لکھتا ہے
احمد یار خان نعیمی، اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ہی جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح بشر ہوں. کافروں سے کہا جا رہا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. نور حسن شرم کرو، ڈوب کر مر جاؤ. کہا ہے تجھ سے حرامی، وہی تو میں نے تجھ سے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں سے کہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے. یہ نبی آیت متشابہ ہے اور وہ آیت محکم نہیں ہے. حرامی ولد الزنا ذکر الحمار. متشابہات عقیدہ نہیں بنتا. ایک منٹ سور سن، آیت متشابہ عقیدہ نہیں بنتا. سن بے شیطان، تمہارے یہاں عاجزی کے طور پر دیکھو ایک بات سنو، جو عاجزی کے طور پر کیا جائے وہ عقیدہ نہیں بنتا. تو پتہ ہے جناب حضرات یہ وہ حرامی ہے ماننا عقیدے میں سے نہیں ہے. جو تمہارے باہر شریعت کے اندر تمہارا حرامی نے بھی یہی برکاتی لکھ رہا ہے کہ تمہارا عالم کیا کر رہا ہے باہر شریعت میں نبی علیہ السلام کو بشر ماننا عقیدے میں سے. حرامی نے کیا ترجمہ کیا ہے بول؟ تھانوی حرامی نے کیا ترجمہ کیا بول؟ تو پیش کرنا کیا علاوہ ترجمہ کیا تھانوی حرامی نے؟ کیا کیا ترجمہ؟ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا، گہرا کی اولاد ہے. اس کو باپ کو تو نامردی کا جو ہے ایک کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں بھاگ رہا ہے. دیکھیں بات نہیں رہا ہوں بے حرامی. ظاہر کرتے ہیں اختر بیگم سوار ہو جاتی ہے یا احمد رضا کی روح منوس سوار ہو جاتی ہے. جب اس کے سامنے ہم اس کے کفر عقیدہ پیش کرتے ہیں احمد رضا کی روح منہوس سوار ہو جاتی ہے، تو کہاں سے کہاں بھاگتے ہیں یہ لوگ. نور حسن رضا خانی جواب دے کہ نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح بشر ماننا گستاخی ہے کہ نہیں ہے. اس گفتگو میں بدتمیزی ہوئی ہے، یہ اسی طرح پڑے گی. اور تو ذرا وہ سورت بتا اور سورت کی آیت نمبر بتا. قل انما انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے بتا. حرامی بھاگنا پڑ کاٹ کے. ہاں تیرے پاس قرآن نہیں ہے کیا؟ ہاں قرآن ہے بول. تو پر احمد رضا کے کثر الایمان سے کروں ترجمہ. تو بس خالی یہ بتا کہ سورت کون سی ہے اور آیت نمبر کون سی ہے. سورہ حامیم سجدہ. سورہ حامیم سجدہ، ہاں آیت نمبر 6. آیت نمبر 6. ہاں نبی علیہ السلام کے متعلق ترجمہ کرنا آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں یہ گستاخی ہے کیا؟ ایک منٹ اس کے بھی جواب تو نہیں دے رہا ہے. تو نے کہا کہ تم لوگ نبی علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہتے ہو. حرامی اب میں تھانوی کا قرآن نکال رہا ہوں. ارے جواب نہیں دے رہا ہے. تو احمد رضا کا ترجمہ کا بھی جواب نہیں دے رہا ہے. یہ آ گیا حامیم سجدہ. ابو جہل کے اولاد 6 بتائی ہے نا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. وہ ڈرائیور ہے، تیرے کو کیا پتا ہوگا؟ مجھ سے پوچھے گا نا. تو ایک منٹ، تو ڈرائیور ہے نا، مجھے کیا پتا ہوگا؟ مجھ سے پوچھے گا نا. اب یہ ڈرائیور وغیرہ جب یہ بعد میں کرنا، پہلے تو اپنا یہ ہی کرنا بند کر، ٹھیک ہے. یہ نور حسن سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تیرے بڑے بڑے جواب دے نہیں پا رہا ہے. ترجمہ کرنا آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا بشر ہوں. سن حرامی دیکھ، تیرے تھانوی حرامی نے ترجمہ کیا ہے. احمد یار خان نعیمی انسان ہوں کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی خدا ہے. تم سیدھے ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو اور معافی مانگو اور شرک کرنے والوں کے لیے اس طرح اردو پڑھے گا تو؟ ارے اردو پڑھے گا. سور کے بچے میری غلطی بتا، چل میں نے غلطی کہاں کی ہے. کہاں کا ترجمہ کر رہا ہے تو؟ کہاں کا ترجمہ کر رہا ہے تو؟ تیرے باپ تھانوی کے ترجمے کا جو ہے وہ کر رہا ہوں ترجمہ. کون سی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. ارے میرے آقا کی عاجزی ہے سور. یہ آیت محکم نہیں ہے، آیت متشابہ ہے. اور اس آیت سے عقیدہ بنانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. حرامی سور. استغفر اللہ معاذ اللہ. احباب دیکھ لیں باہر شریعت اس کا مفتی لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بشر ماننا عقیدے میں سے ہے. بشر ماننا عقیدے میں سے ہے. اور یہ نور حسن کہتا ہے کہ یہ جو ہے نبی علیہ السلام کو بشر ماننا عقیدے میں سے نہیں ہے. محکم آیت سے عقیدہ بنایا جاتا ہے نہ کہ متشابہ آیت سے. اگر تم متشابہ آیت سے عقیدہ بنائے گا تو تجھے کہنا پڑے گا کہ خدا